اعلیٰ حضرت نے بھی ایک کلام انہوں نے اعلیٰ حضرت کا پڑھا تھا، اس کا ایک شعر یہ ہے. ایک تو اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک شعر میں یوں فرمایا: سورج الٹے پاؤں پلٹے. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ. اور قدرت کا لفظ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بھی فرمایا کہ ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی تن رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. حضور کا اختیار اعلیٰ حضرت سرکار نے یہاں ذکر فرمایا، اور حضور کا اختیار تو ایسا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنا کر دیا. صوفیہ کہا فرماتے ہیں حضور جیسا اور حضور کا ثانی اس دنیا میں آئے یہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. حضور کے اختیار کا عالم یہ، آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی جس میں مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مقام صحبہ میں وقت عصر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی گود میں اپنا سر انور رکھے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. نہ اس سر کا کوئی جواب ہے، نہ اس گود کا کوئی جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت عصر تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا اور سورج ڈوب گیا. مولا کائنات فکر میں تھے، نماز عصر قضا ہو رہی ہے، مگر محبوب کی بارگاہ کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ملحوظ خاطر تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولا علی نواری تیرے نیند پر نماز، ہاں وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ قدر ہے، وہ نماز اصل. وقت ختم ہوا، سورج ڈوب گیا، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رخ انور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر وہ آنسو گرے. حضور نے آنکھ کھولی اور پوچھا ہے علی کس چیز نے تمہیں رلایا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت عصر ختم ہوا، میری نماز قضا ہوئی، اب مصطفیٰ پیارے کی قدرت کا عالم ہے. سبحان اللہ. حضور نے سورج کی طرف اشارہ فرمایا، یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی. سورج پھر پلٹا، ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹا. مولا کائنات کو حکم ہوا کہ علی نماز ادا کی. مولا کائنات نے نماز عصر ادا کی اور عالم یہ تھا کہ علی
روز تم سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آج جب تک تمہاری نماز پوری نہیں ہوگی سورج نہیں ڈوبے گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی۔ سورج کی طاقت کا عالم، سورج اس زمین سے کتنا دور ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، پہلے آسمان پر نہیں، چوتھے آسمان پر سورج ہے۔ ہزاروں زمین سما جائے اتنا بڑا سورج ہے، ہزاروں لاکھوں زمین، یہ ہماری زمین ہے، یہ ارتھ ہے، یہ ہزاروں لاکھوں سما جائے گی سورج کے اندر، اتنا بڑا سورج ہے، اور ہے وہ چوتھے آسمان پر، پہلے آسمان پر نہیں، چوتھے آسمان پر، اور زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، وہ بھی تیز رفتار گھوڑے کی سواری ہے نا۔ اور بہرکیف چوتھے آسمان پر سورج اتنا بڑا کہ ہزاروں زمین اس میں سما جائے تب بھی وہ پورا نہ ہو، اور اس کی تپش کا عالم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں 45-48 ڈگری ہو جاتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ آج جو چوتھے آسمان پر سورج ہمیں دکھ رہا ہے وہ سورج کی پیٹھ ہے، پشت ہے، چہرہ نہیں ہے ہماری طرف۔ اس کی پیٹھ کی گرماہٹ کا عالم یہ ہے کہ 45-50 ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی ہماری طرف نہیں، اس کی پشت ہے ہماری طرف، اس دنیا کی طرف اس کی پیٹھ ہے۔ اور حضور نے سورج کو پلٹا۔ اب مصطفیٰ پیارے کی طاقت کا عالم دیکھو، سورج خود نہیں چلتا، روایتوں میں آتا ہے سورج کو کھینچنے والے ایک فرشتہ نہیں ہے، اس ایک فرشتے کی طاقت کا عالم بتاتا ہوں کہ اگر وہ دنیا کو صرف یوں دھکا مار دے نا، ایسا ہلکا سا، تو اس دنیا میں زلزلے جو آئیں گے وہ بند نہیں ہوں گے۔ ایک فرشتے کی طاقت کا عالم ہے۔ آپ نے صرف یہ حدیث سنی کہ حضور نے سورج کو پلٹایا، مصطفیٰ پیارے کی طاقت کا عالم دیکھو، ایک فرشتہ اگر زمین پر یوں ایک دھکا مار دے تو زلزلے کا رکنا بند نہ ہو، اور سورج کو کھینچنے والے فرشتے ایک نہیں بلکہ 70,000 ہیں، 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں۔ حضور کی طاقت کا اختیار کا عالم دیکھو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور نے تنہا سورج کو نہیں پلٹایا، ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو بھی پلٹایا، 70,000 فرشتوں کو۔ مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، ایسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، ایسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ وہ نبی جس کی طاقت کا عالم یہ ہو کہ ساری کائنات مل کر بھی اس نبی کی طاقت کے ذرے برابر بھی نہیں پہنچے۔ اس نبی کا اختیار یہ کہ سورج کو پلٹا دے تو ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو بھی پلٹا دے، صرف اشارے سے۔ حضور نے صرف اشارہ فرمایا، اشارے کا عالم میرے آقا کی اہل ہے۔ یہ نبی کا اختیار ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے اسی لیے فرمایا کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ صحابہ حضور سے ایسی محبت کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں جب اس نبی کے اختیار کا عالم یہ ہے
تو قیامت میں اس نبی کا اختیار کا عالم حضور کا اختیار کا عالم قیامت میں کیا ہوگا، جس دن سب کو، کسی کو اس دن مجال نہیں ہوگی کہ وہ کچھ کہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اذن کسی کو عطا فرمائے گا تو وہ محبوب کو، وہ حضور کو. یہ حضور کے اختیار کا عالم ہے. اب چند دنوں سے ایک ہوا چل رہی ہے اور مسلمان صرف سویا ہوا ہے. جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی کے نام پر اس دنیا میں جیتے ہیں اور جس نبی کے نام سے اس دنیا سے جائیں گے، جو نبی معراج کی شب میں بھی ہمیں نہ بھولے ہو، وہ نبی جس نے ہر وقت ہر لمحہ اپنے امت کی فکر کی ہو، وہ نبی جس نے اپنے امت کی خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. حال میں ایک نسل حرام نے حضور کی شان میں گستاخی کی. کوئی سنگ پریوار کا کوئی تھا یا جو بھی تھا، اس نے شان میں حضور کی گستاخی کی اور وہ ایسے جملے اس نے ادا کیے کہ میں اپنی زبان سے بھی اس کو ادا کرنا یہ بے ادبی سمجھتا ہوں. اور یہ امت جس نبی کے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ خاموش ہے. ابھی پرسوں وسیم رضوی نام کا ایک شیعہ رافضی، اس نے اپنی پیدائش کا ثبوت دے دیا کہ وہ کتنے باپ کی اولاد ہے. سمجھے کتنے مشرا جی اس پر، اس کی ماں پر جو ہے وہ معاملات کیے ہوں گے تب جا کر وہ پیدا ہوا. وہ حرامی، اس نے قرآن پاک کی 26 آیتیں نکالنے کا سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کیا. اور یہ امت، یہ قوم اب بھی سوئی ہوئی ہے. اور اب بھی آپ اگر سوئے تو یاد رکھنا کہ آپ کا کٹنا اور مرنا طے ہے. جو امت اپنے نبی کے ناموس کے خاطر کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کا مرنا ہی بہتر ہوتا ہے. سنیوں جاگو. یہ جو معاملات ہوئے ہیں، حرامی وسیم رضوی نے کتے کی نسل دنیا کا کتا، اور اس نے اپنا پتہ بتا دیا کہ وہ ایک باپ کا نہیں ہے، کئی باپ کی پیدائش ہے. اس کتے نے ابھی 26 آیتوں کو قرآن پاک کی، وہ قرآن جس کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اس قرآن کی ان 26 آیتوں کو نکالنے کی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی. یہ مسلمان قوم جو سوائے کھانے پینے کے اور اپنے عیش و عشرت کے اور کچھ نہیں دیکھ رہی، اٹھو اپنے نبی کے دین کے تحفظ کے خاطر اور نبی کے ناموس کے تحفظ کے خاطر کھڑے ہونا سیکھو. اگر آج بھی آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے تو سمجھ جانا کہ ہندوستان میں وہ دن دور نہیں کہ آپ کو کاٹا جائے گا. سنیوں اپنے اندر بیداری پیدا کرو. FIR وغیرہ درج کرو اس تعلق سے، دونوں خطوں کے تعلق سے. وسیم رضوی ہو جو شیعہ ہے، دوسرا ایک کوئی دلہ ہے، کیا نام ہے؟ نرسن آنند.
نرسنگ نرسنہانن جی اچھا وہ شیر کتے کی پیدائش ہے، اس کا نام ہی بتاتا ہے. کملیش تیواری کا بھائی ہے اچھا اس کا بھائی ہے کملیش تیواری کا. ہاں تو جیسا بھائی ویسا چھوٹا بھائی. اماں سے پوچھنا پڑے گا. مشرا جی کی کتا ہے ڈوبے گی. یہ حال ہے ان خبیثوں کا، مگر ہم خاموش چپ کھڑے تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے. سنیو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو. ایک دوسری بلا چکے، اس سے پہلے مسجد کا معاملہ ہوا ہم خاموش رہے، اس کے بعد میں ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا ہم خاموش رہے، کشمیر کا مسئلہ آیا ہم خاموش رہے، ٹھیک ہے، NRC کا مسئلہ آیا خاموش رہے. اب اس دوران حضور سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخی کی گئی. دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنوں نے اس کو برا جانا ہوگا یا کتنوں نے اس کے تعلق سے حفاظت کی ہوگی. خاموشی، ہر طرف خاموشی. حضور کی اب گستاخی ہوئی اور اب قرآن پاک کی آیتوں کا نکالنا. مسلسل یہ جو ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا جاگا ہوا ہے، کتنا جاگا ہوا ہے اور اس کے اندر بیداری کتنی ہے. اپنے اندر بیداری پیدا کرو، ورنہ مر جاؤ گے اور مر کر پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور تب تم کیا منہ دکھاؤ گے اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں، اپنے سرکاروں کی بارگاہ میں. حضور نے اگر پوچھ لیا کہ میرے دین پر لوگ دنیا کے کتے انگلی اٹھا رہے تھے تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ کہاں جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں اگر دھتکارے گا؟ کس بارگاہ سے پناہ ملے گی؟ گھروں کے ماحول دیکھو تو وہ ماحول ہمارے بالکل اسلامی ماحول کے خلاف ہو رہے ہیں. ہمارے گھروں کے بچوں کو دین کا علم کم اور ان بچوں کو ہمارے گھروں میں گالیاں سکھائی جاتی ہیں. اور اگر کوئی بچہ گالی دیتا ہے تو بجائے اس کو اسی وقت تنبیہ کرنے کے گھر والے دیکھ کر ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھ دیکھ کیا بول رہا ہے. یہ ماحول تو ہمارے گھر کا ہوتا ہے. پھر اس بچے سے دوہرانے لگاتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ بولتا. تمہاری اوقات تو یہ ہو گئی کہ تم اتنے نچلے طبقے پر آ گئے. نہ ہم نے اپنے گھر میں عورتوں کو پردے کی تعلیم دی. عورتیں آج کل آئے دن بھاگ رہی ہیں. بچیاں بھاگتی ہے پھر آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، بابا کے پاس. تعویذ دے دیجئے بچی بھاگ گئی ہے، دعا کیجئے کہ وہ آ جائے. میں کہتا ہوں تم نے تعلیم کیوں ایسی دی؟ تم نے تعلیم بچیوں کو کیوں ایسی دی؟ بچوں کا قصور بعد میں، پہلے تم قصوروار. تم نے کبھی دین پلایا ہی نہیں. 50-50 5-5 لاکھ کے زیورات بیچ کر اپنی اولاد کو پڑھاتے ہو تو کبھی دین بھی تو پڑھاؤ. دین کس چیز کا نام ہے؟ کبھی وہ کوشش کی آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا؟ کبھی قرآن شریف پڑھنے سکھایا؟ وہ سکھایا بھی تو ایک ایسے مکتب میں جہاں پر نہ تجوید کی رعایت کے ساتھ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی ایک فارمیلٹی کے حساب سے کہ کیسے کھینچ تان کے وہ ختم کرے. تمہاری قوم، تمہارا حال تو یہ ہو گیا اور تم اتنے نچلے درجے پر پہنچ گئے کہ تمہیں اب اس بات کی فکر بھی نہیں کہ تم کہاں پر ہو اور تمہارے ساتھ ہو رہا کیا. اب ایک لہر دوڑی اور ایک خودکشی کی لہر. آئے دن کوئی نہ کوئی خودکشی کرتا ہے. تو یاد رکھنا خودکشی کرنا اتنا بڑا سخت جرم ہے کہ یہاں اس نے خودکشی کی وہیں جہنم میں داخل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں بھی اس جہنم کے عذاب میں بھی اس کے لیے آزادی نہیں، بلکہ جیسے مرا تھا قیامت تک اسی حال میں اس کو رکھا جائے.
اگر کسی نے پھانسی لی تھی تو روز اس کو پھانسی دی جائے. لوگ سوچتے ہیں کہ خودکشی کر لیں اور دنیا سے جو ہے آزاد ہو جائیں گے, پریشانیاں دور ہو جائے گی, مگر مرنے کے بعد جو اس کے ساتھ میں عذاب ہوگا کہ وہ بار بار پھانسی ہی لیتا رہے گا, بار بار دریا میں کودتا ہی رہے گا. جس حال میں اس نے خودکشی کی تھی وہی حال اس کے ساتھ میں صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. جس کو تم آزاد آسان سمجھتے ہو, کیونکہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے ہی نہیں, تم اس کے مالک ہو ہی نہیں. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کے مالک اور مختار تم نہیں ہو. اور حضور فرماتے ہیں جب تمہیں اپنے پریشانیاں یاد آئے اور جب تم اپنی پریشانیوں سے نڈھال ہو جاؤ تو اس وقت تم میری پریشانیوں کو یاد کر لینا, میری پریشانیوں کو یاد کر لینا, کیونکہ مجھے جتنا ستایا گیا مجھ سے پیشتر انبیاء میں اور کسی کو ستایا نہیں گیا, اور انبیاء سے زیادہ اس دنیا میں کسی کو ستایا نہیں گیا. لہذا سنیو, دین کا علم حاصل کرو, دین کا علم. یہ عشق رسول کا جذبہ جو تمہارے اندر ختم ہو گیا ہے اس کو بیدار کرو, بیدار کرو اس جذبے کو. جب تک وہ جذبہ تمہارے اندر نہیں جاگے گا اس وقت تک تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, اس وقت تک تم مسلمان, کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ آج جو ہم لباس اور ہمارا ظاہر کو ہم نے مسلمانوں جیسا بنا دیا, لیکن واقعی خود سے پوچھو کیا ہمارے دل میں اسلام کی وہ شمع روشن ہے؟ مغربی کلچر میں ہم اتنا ڈوب گئے کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. نہ اولاد کی تربیت کی, نہ گھر کی عورتوں کی تربیت کی, اور نہ خود کی تربیت کی. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا, اس سے کہیے نماز پڑھے. میں کہتا ہوں اس کا قصور بعد میں ہے, پہلے تمہارا قصور ہے, تم بھی تو نماز نہیں پڑھتے. بچہ جس کی عمر تھی جو سیکھتا تم سے, اس عمر میں تو تم پتے کھیلنے میں اور فحش کاموں میں لگے ہوئے تھے, شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں, بدکاریوں کے اڈے میں تم لگے ہوئے تھے. گھر کا ماحول اس نے دیکھا کہ ماں دیکھ رہی ہے موبائل, باپ دیکھ رہا ہے ٹی وی. نہ یہ تمیز ہے کہ باپ بیٹی, بیٹا اور ماں یہ سب مل کر گندی پکچریں اور گندے سیریل جس میں گندی باتیں ہوتی ہیں اور وہ گندگی دکھائی جاتی ہے, وہ سب ساتھ میں مل کر دیکھتے ہیں. وہ غلط کام کہ کہیں وہ کسی کو بوسہ دے رہا ہے, کہیں وہ کسی کو بوسہ دے رہی ہے, وہ غلط کام بچے اور ماں, بیٹا اور باپ اور بیٹی مل کر دیکھتے ہیں, اور اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پھر یہ بڑا اچھا کام کیا. یہ کام, یہ حال ہماری قوم کا ہو گیا. جس وقت ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھا جانا چاہیے تھا, اس وقت اس مغرب کے وقت ہمارے گھروں میں ٹی وی کی آوازیں آتی ہیں, اذان ہوتی رہتی ہے, لیکن بچوں کو یا ماں باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو بند کرے, یعنی اس اذان کا بھی لحاظ جاتا ہے. تو یہ ہماری قوم کا عالم ہو گیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں حاصل ہو, برکتیں آئے, ہماری دکانیں چلے. تو یاد رکھنا برکتوں کا نزول ایسے نہیں ہوتا. اپنے اعمال کی طرف غور کرو, اگر اعمال صحیح ہوں گے تو تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. تو سنیوں, اپنے اندر بیداری پیدا کرو, بیداری پیدا کرو. بچوں کو جو مغرب کے وقت آپ بے تحاشا گھومنے دیتے ہو, کبھی آپ نے بچوں کو مدرسے میں بھیجا؟ آپ کیا بھیجتے, آپ خود ہی مدرسے میں نہیں گئے, آپ خود ہی مدرسے میں نہیں گئے, آپ نے خود دین کا علم حاصل نہیں کیا. یہ جو ماحول ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرو. ہزار روپے آپ موبائل کے چارجنگ میں خرچ کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہو, بیڑیاں پیتے ہو, 500 روپے مہینے میں خرچ کرتے ہو, پان کھاتے ہو, 1000 روپے کے پان کھاتے ہو. وہی پیسے نکالو. ابھی میں نے کئی لوگوں کو جب کہا, یہاں پر بھی کہا کہ پیسے نکالے جائے اور باقاعدہ مدرسوں کی مکتب کی تعلیم اچھی ہو اور باقاعدہ طور پر علماء کو دیے جائیں, ان کو پیسہ اتنا دیا جائے کہ وہ فارغ البال ہو جائے اور پھر ان سے دین کی خدمت لی جائے. ایک مرتبہ آتا ہوں
लोगों से कहता हूं वो जज्बा जागता है 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद उसी आदमी से अगर पैसे मांगने जाओ तो वो कहता है कि अभी टाइम नहीं है, अभी पैसे नहीं है। तो तुम हम पर एहसान नहीं कर रहे, तुम दीन पर एहसान कर रहे हो। तुम दीन पर भी एहसान नहीं कर रहे हो, अपने आप पर एहसान कर रहे हो। हम पर दीन पर एहसान नहीं कर रहे, तुम अपने आप पर एहसान कर रहे हो अगर तुम्हारा पैसा दीन के लिए खर्च हो रहा हो। समझे? तुम अपने आखिरत का सामान तैयार कर रहे हो। तो सुन्नियों, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो। लोग 500 रुपए देते हैं तो समझ लेते हैं कि हमने दीन पर बड़ा एहसान कर लिया। 100 रुपया देता है कोई तो समझते हैं कि हमने पिछले महीने तो दिया था। तो याद रखो कि तुम्हारी वजह से अगर कोई एक भी दीन का इल्म हासिल कर ले तो समझ जाओ अगर अल्लाह को वो अदा तुम्हारी पसंद आ जाए तो तुम्हारी बख्शिश के लिए वो काफी हो जाएगा। जज्बा पैदा करो, अपने अंदर पैदा करो। महफिलों में आते हो हजारों के मजमे में, अब यहाँ पर इतने लोग हैं, मैं कहता हूँ 80% ऐसे होंगे कि जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी हो। जो फर्ज है उसको छोड़ दिया और जो मुस्तहब है उसके पीछे भागा है। और पूछा जाए कि नमाज कैसी पढ़नी है तो उसका प्रैक्टिकल तरीका अगर पूछा जाए तो वो नमाज पढ़ने का भी तरीका आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आपने दीन को दूसरा दर्जा दिया, बल्कि अब तो ये हाल है कि पसे पुश्त माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन से डाल दिया। ये हाल तुम्हारा हो गया। कभी सोचे हो कि 500 रुपया कमाता हूं, 1000 रुपया साहब महीने के 5000 रुपया कमाता हूं, 10,000 कमाता हूं, 500 रुपया अपने पगार से जो है वो बाकायदा तौर पर निकालूंगा दीन के लिए। ये तौफीक नहीं होती। कोई मांगने जाए तो मांगने वाला वो बेशरम कहलाता है और तुम ही कहते हो कि क्या बार बार आते हो। अरे मियां, वो अपनी जात के लिए नहीं आता, तो दीन के लिए आ रहा है। यहां पर अगर कोई जो है वो गाने का तवायफ का डांस हो जाए, उसका मुजरा हो, तो हजारों लोग पैसे देने को तैयार हो जाएंगे और हजारों लोग उस पर लुटाते हैं। तब तुम्हें याद नहीं आता कि तुम्हारे घर में कितना पैसा है। और जहां दीन की बात आती है, कोई दीन के लिए तुमसे 50, 100, 500 रुपए मांगे तो तुम कहते हो नहीं नहीं पैसे नहीं है। अरे दीन के लिए खर्च कर कर देखो, दीन की राह में खर्च कर कर देखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पर रिस्क में कैसी बरकतों का नुज़ूल करेगा, ये तुम देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जमा करो और भेजो हमारे पास बंबई में। मैं ये कहता हूं कि आप जमा करो पैसे और अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में खर्च करो। खर्च करो। इमाम की तनख्वाह देते हो 4000 और उस पर रौब यह होता है कि इमाम सारा दीन का काम इमाम ही करे। और फिर अगर वो कहीं पर कमाता है, कहीं पर जाता है, तो कहते हो इमाम साहब को जरूरत क्या है फला जगह कमाने की। तो मियाँ याद रखना कि जिस तरह से तुम्हारा घर खर्चा 10,000 में नहीं चलता, उस इमाम का भी घर होता है। तुमने कभी फिक्र की कि इमाम को दे 15,000 तनख्वाह दे, उनकी करे, 10,000 अगर हो जाए तो तुम्हारे पास ये हो जाता है कि यार 10,000 इमाम के पास तनख्वाह, इमाम को 10,000 तनख्वाह, अरे इमाम को 10,000 तनख्वाह। तुम आपस में बातें करते हो क्योंकि तुम्हारा वो स्टैंडर्ड जो है ना, तुम्हारा लेवल वो हो गया है। अगर इमाम के पास बाइक आ जाए तो कहोगे इसने कहां से लाई। तो तुम इतनी नीची नजरों से अपने इमाम को देख करते हो और फिर चाहते हो कि कौम में सुधार आ जाए। तो इमाम की तनख्वाहों को करो 15,000 और फिर इन इमामों से काम लो ना। फिर कहो कि आज पूरा दिन जो है वो आपको हमारे लिए खर्च करना है, हमें तालीम देनी है, दो 20,000 रुपया, वो नहीं निकलेंगे। तब जो है वो आपकी घरों में नानियां मरती हैं। दीन की बात आती है तब पैसे नहीं निकलते। वही वो तवायफों के डांस रखाओ, तवायफों को नचाओ तो खूब पैसे निकलेंगे। ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे गलत काम में है। आराज के नाम पर ढोल बजाओगे तो उस वक्त 5-5 हजार रुपए एक आदमी खर्चा करने को तैयार होता है। ढोल बज रहा है, चलो 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 जाएंगे है। उसी ढोल में वो बाबा का संदल कह के नाचने में तुम्हारे पास पैसे तुम्हारे जेब से उसी वक्त निकलते हैं। मगर जब दीन के लिए कोई बोले 500 रुपया दे दो तो तुम्हारे पास से पैसा नहीं निकलता। ये मिजाज बदलो, अपनी कौम का ये मिजाज बदलो। दीन अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। जब तक तुम ये तब्दीली पैदा नहीं करोगे ना, तुम इसी हालत में रहोगे। फिर कहीं पे भी जाओ, किसी भी पीर साहब से दुआ करवाओ,
असर नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने आप को दीन की तरफ माइल ही नहीं किया। लोग आते हैं हाथ चूमने के लिए, पीछे पड़ते हैं, ना चूमे तो कुछ लोग नाराज होते हैं कि नहीं नहीं, बोले हाथ चूमने नहीं मिला। अरे हाथ चूमना, पीर साहब का हाथ चूमना इतना जरूरी है? कभी कोई आता है तो अपने माँ बाप का हाथ चूम कर आया है? कभी माँ बाप का हाथ चूमने की तौफीक हुई तुम्हें? नहीं, माँ बाप को रखा दूसरे दर्जे पर। पीर साहब आए तो सब सारी अकीदतें उस वक्त तुम्हारी निकलती है कि हमने हाथ नहीं छुआ, हाथ चूमेंगे तब अकीदत पूरी होगी। जिसकी दुआओं से तुम्हारी तकदीर बदल सकती है वो तुम्हारे माँ बाप हैं। मगर माँ बाप को तुमने हल्का जाना, और ना माँ बाप ने अपने औलाद को ये तालीम दी कि वाकई उसका हक अदा करते। क्योंकि तुमने दुनिया सिखाई तो तुम दीन की और वफा की उम्मीद क्यों कैसे कर सकते हो? ना माँ बाप वैसे रहे, ना औलाद वैसी रही। मगरिबी कल्चर ने तुम्हें जो बर्बाद कर दिया है उसका हाल अब तुम देख रहे हो, और अभी भी नहीं समझे ना तो फिर समझ जाना कि कटने के लिए तैयार रहना। कटने के लिए तैयार रहना, वही हमारी करना, और वही जो है वो दूसरों की कुफ्फार और मुशरिकीन की गुलामी करते रहे। अगर अब तुम तैयार नहीं हुए, बेदारी पैदा करो, अपने अंदर बेदारी पैदा करो। इश्के रसूल का जज्बा वो छोड़ दिया। कहीं आज जाते हैं, वही ट्रस्टी कुछ होते हैं ऐसे कि वहां भी देवबंदियों का निकाह पढ़ाने की बात होती है तो ट्रस्टी इमाम मना कर दे तो नहीं तुम्हें पढ़ाना होगा। अरे ट्रस्टी हो तुम, मस्जिद के खादिम हो, इमाम के बाप मत बनना। वो ट्रस्टी होते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं। अगर ट्रस्टी जबरदस्ती न करे तो मोहल्ले का कोई दादा आ जाएगा, अरे बहुत बड़ा दादा, दादा याद रखना तू भी कब्र में मरकर जाएगा। दादा होगा तो अपनी दादागिरी अपने घर तक रखना, दीन के मामले में दादागिरी को मत चलाना। वो तेरा 56 इंच का सीना जो है ना, उसी कफन में लपट कर जो है वो डाल दिया जाए, और उसी गड्ढे में जो है वो उसी कब्र में तुझे फेंक दिया जाए। ये दादागिरी दीन के मामले में इमाम पर और उलमा पर मत चलाना। बदमज़हबों के साथ में रिश्तेदारियां करते हो, उनको अपनी शादियों में बुलाते हो और कहते हो कि नहीं नहीं हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। तुम्हारी सुन्नियत जो है वो ऐसी सुन्नियत मुंह पर मार दी जाएगी कि हुजूर के दुश्मनों से जो है वो तुम वफादारी का सलूक कर रहे हो। उनकी हुजूर की वफादारी, हुजूर की गुलामी छोड़कर हुजूर के दुश्मनों के साथ में वफादारी कर रहे हो। क्या हाथ में क्या लेकर जाओगे? जिस दुनिया के खातिर सब कुछ करते हो ना, वो दुनिया तुम्हें फेंक देगी कब्र के अंदर, और फिर कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। फिर कब्र में वही रसूल तुम्हारे काम आने वाले हैं। जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो ना, शफाअत भी वही करने वाले हैं। तो याद रखना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान माने। तो अपने अंदर ये बेदारी जज्बा पैदा करो इश्क़े रसूल का, समझे? वहां भी देवबंदियों के साथ में कुछ बेख्तियार धड़ल्ले से वो शादियों में बुलाते हो, और कोई कह दे, कोई टोक दे, नहीं नहीं हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, और हुजूर की गुस्ताखी जो होती हो तो कहते नहीं हालात खराब है। मैं कहता हूं, और कोई कहे कि हुजूर के गुस्ताख को मार देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि यही हदीस पाक में और अल्लाह का दीन का तकाजा भी यही है। हुजूर का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल होता है। तो जब ये बात कहे तो कहते नहीं हालात खराब है। मैं पूछता हूं, सरेआम चौराहे पर कोई तुम्हारे बेटे को, सगे बेटे को गोली मार दे तो उसके लिए भी ये कहोगे माफ कर दो? तब यही जज्बा होगा, माफ कर दो करके फौरन जाओगे कोर्ट में ना। मारने की अगर ताकत होगी तो उसी वक्त मारोगे, और अगर वो ताकत नहीं होगी तो कोर्ट कचहरी कोई कहे दे कि माफ कर दो तो तब कहोगे नहीं कैसे माफ कर दूं, मेरे बेटे को मारा है। अपने बेटे के लिए मोहब्बत का ये आलम, और जिस नबी के कदमों में दुनिया की तमाम नेमतें और तमाम चीजें कुर्बान हो, उस नबी की मोहब्बत का जब बात आए, उस नबी की मोहब्बत की बात आए तो ये कहते हो नहीं नहीं हालात ठीक नहीं है। अपने अंदर ये जो जज्बे है ना, ये जो बुज़दिली है, इस बुज़दिली को निकालो, निकालो इस बुज़दिली को। नौजवानों,
وہ آج کل ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو یوٹیوب اور وہ گوگل جو ہے وہ آپ کا مفتی بنا ہوا ہے. آپ کو جو ہے وہ دوسرے مسائل میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، مگر جب دین کی بات آئے، حضور کی محبت کی بات آئے، تب وہ چھوڑ دیتے ہو. کون سا امام صاحب کیسے نماز پڑھتا ہے، کون سا پیر صاحب سجدے میں سر کہاں رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ دھیان دیتے ہو. بڑے مفتی بنے پھرتے ہو، مگر جب بات آئے دین کی تو نہیں ہم نہیں کریں گے. دیوبندیوں کو بلاؤ گے، وہابیوں کو بلاؤ گے، تب کہاں جاتا ہے آپ کا مسئلہ؟ دین تب کہاں جاتا ہے؟ تو شرم کرو. اپنی قبر میں آپ کو جانا ضرور ہے، اور ہر ایک کو اپنی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. حاضر ہر ایک کو ہونا ہے. اس دن تمہارے دلوں میں جو ہوگا سب کچھ نکل کے آئے گا، اور پھر اس دن نہ کہنا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ ملا. سمجھانے والا نہ ملا. اپنے معاشرے میں یہ بیداری جو ہے پیدا کرو، تبدیلی لاؤ. عورتوں کو پردے کی تلقین کرو. سودا لانا ہو نا، بازار لانا ہو تو مرد حضرات پوچھ جائیں. گھر میں عورتوں کو بٹھائیں کہ تمہارا کام گھر میں ہے، تم گھر کی حفاظت کرو. سودا کیا لانا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے. جاتے ہیں بچیاں جاتی ہے، نوجوان بچیوں کو بھیجتے ہو، وہ جاتی ہے سودا لینے، وہی گندی باتیں وہیں پر سوداگری میں ہوتی ہے، اور پھر وہ سوداگری چلتی ہے، وہ بچیاں بھاگ کر شادیاں کرتی ہیں. اور سمجھ بعد میں جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہتے ہو. بعد میں یہ کہتے ہو کہ فلاں کو مار ڈالیں گے، فلاں بیٹی کو مار ڈالیں گے، فلاں کے بیٹے کو مار ڈالیں گے. پردہ کراؤ اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو. اور اس سے پہلے خود سب سدھر جاؤ. خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. موبائل آپ نے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، ابھی پوچھا کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اس موبائل میں؟ کیونکہ تم نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. 15,000 کا موبائل بچہ کہیں سے لے کر آتا ہے، کبھی پوچھا کہ پیسے کمائے کہاں سے؟ یہ تبدیلی پیدا کرو. سنیوں اپنا مزاج بدلو. اس سرزمین میں جو سنیت کی بہاریں ہیں اس کو اگر قائم رکھنا ہے نا تو حضور کی غلامی اختیار کرنی ہوگی. حضور کی غلامی اختیار کرنی ہوگی. یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہر ایک گھر سے، ہر ایک گھر کا فرد جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے. وہ تبدیلی پیدا کرے گا، محلے میں تبدیلی آئے گی. محلے میں تبدیلی آئے گی تو وہ شہر، اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنے دیہات، اپنے شہر میں تبدیلی آئے گی. اور میں ائمہ سے بھی کہوں گا کہ نہ جائیں شہروں کی طرف، صرف اپنے محلے کی ذمہ داری وہ اٹھا لیں. اور آپ بھی اپنے امام کا بھرپور خیال رکھیں. دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو. دین کے لیے پیدا کرو خرچ کرنے کا جذبہ. مکتب کا نظام صحیح کرو. مسجدوں میں خود جاؤ اور پھر اپنی اولاد کو جانے کی تلقین کرو. فجر میں کتنے لوگ جاتے ہیں کہ مشکل سے فجر کے اندر وہ حضرات ہوتے ہیں جو اکثر بوڑھے ہوتے ہیں. نوجوانوں کو توفیق نہیں ہوتی. تو یہ تبدیلی پیدا کرو. اب یہاں سے جاؤ گے، جن کی عشاء کی نماز باقی ہوگی وہ عشاء کی نماز ادا کریں گے. سو جاؤ، سو کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرو. کسی حال میں نماز کو چھوٹنے نہ دو. غریب نواز سرکار جب آپ پر وجدانی کیفیت آخری وقت میں ایک استغراء کی کیفیت طاری ہوتی تھی، آنکھیں بند رکھتے تھے. اسی استغراء کی کیفیت میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے. کوئی سوال کرتا تھا اس کا جواب نہیں، اپنے حال میں ہوتے تھے. وہیں آنکھیں بند اور وہی استغراء کی کیفیت. کسی سے بات نہیں، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. نماز کا وقت ہوتا تو مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو کبھی اذان سن کے آنکھ کھول دیتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ پوری اذان ہو جاتی، آنکھیں بند ہوتی. تو پھر خدام جاتے تھے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، اور پھر قریب جا کر کہتے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. تو جیسے ہی وہ آواز کانوں میں ٹکراتی تو آنکھیں کھولتے اور پھر فرماتے سبحان اللہ، سبحان اللہ. شریعت محمدی بھی کیا چیز ہے، کہاں سے کہاں آنا پڑتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا. تو جن کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. کوشش کرو نوجوانوں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو.
تبدیلی پیدا کرو، ہر ایک کو سننے سے پرہیز کرو، ہر ایک کی بات سننے سے پرہیز کرو۔ عین مسلک اعلیٰ حضرت کا جو سچا مخلص ہوگا اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح ترجمان ہوگا اسی کی باتوں کو سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا ہوگا جس پر شریعت کی گرفت ہو، جیسے سبقت لسانی میں ابھی میں نے یہ کہا کہ دین پر احسان، تو اس سے بھی میں رجوع اور توبہ کرتا ہوں۔